عابدہ یہاں آؤ، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اسے بند کر کے الماری میں رکھا تو احمد صاحب نے انہیں پکارتے ہوئے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کا بولا۔ اپنی چادر کھول کر لیتے ہوئے عابدہ بیگم نے صبح صبح ان کی زبان سے کسی ضروری بات کا سنا تو ایک دم سے چکنی ہو کر ان کی طرف مڑی۔ جی بولے نا عابدہ، تم جانتی ہو نا کہ زندگی کے 40 سال ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت سکون اور احسن طریقے سے گزارے ہیں، اور ان 40 سال میں ہم نے کبھی بھی ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپایا، اور آج بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بات آپ سے چھپانا مناسب نہیں، اس لیے اب جو بھی میں بولوں گا آپ کو بہت تحمل سے اور صبر سے سننا ہوگا۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے احمد صاحب نے بات کا آغاز کرنے کی کوشش کی۔ احمد صاحب بتائیں نا، بات کیا ہے؟ جو بھی ہے آپ بولیں، میں سن رہی ہوں۔ ان کے لہجے سے وہ اندازہ لگا ہی چکی تھی کہ کوئی بات اتنی اچھی نہیں، پر پھر بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے انہوں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے احمد صاحب کو بولنے کے لیے اکسایا۔ عابدہ، میں جانتا ہوں کہ ایک باپ سے زیادہ بچوں کی تکلیف ماں کے لیے اذیت ناک ہوتی ہے، پر پھر بھی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ زارون کے لیے دعا کریں۔ سنا ہے کہ ماں کی دعاؤں میں بہت اثر ہے اور وہ انسان کو موت کے منہ سے بھی نکال لاتی ہیں۔ زارون کے لیے دعا کروں؟ مگر کیا ہوا ہے زارون کو؟ احمد، کیا بات ہے؟ میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، پلیز جو بھی ہے مجھے صاف صاف بتائیں۔ زارون کا نام سنتے ہی عابدہ بیگم، جو کچھ دنوں سے اس کے حوالے سے برے برے خواب دیکھ رہی تھی، ایک دم سے پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ عابدہ، ہم کل کسی کام کے سلسلے میں باہر نہیں گئے تھے۔ میں اور جنید زارون کے ساتھ ہاسپٹل میں تھے۔ جس دن زارون بے ہوش ہوا تھا اور اس کی ناک منہ سے خون آیا تھا، ہمیں اسی دن ہی ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ یہ سب کینسر کی علامات ہیں۔ تبھی ہم نے وہاں سارے ٹیسٹ کروائے اور کیا احمد؟ ہوا کیا ہے میرے زارون کو؟ کینسر؟ کیوں، کہا ڈاکٹر نے ایسا؟ نہیں، میرے بیٹے کو کوئی بیماری نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے احمد۔ احمد صاحب کی بات سنتے ہی عابدہ بیگم نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کر کے اپنے دل کو یقین دلایا۔ پلیز عابدہ، خود کو سنبھالو اور مجھے دیکھو، میں بھی تو اتنے دنوں سے یہ بات دل میں رکھے ہوئے ہوں نا۔ صرف اس لیے کہ میں نے ہمت ہاری تو زارون ساتھ ہی اپنا دل چھوڑ دے گا۔ وہ پہلے ہی علاج کے لیے نہیں مان رہا، اور اگر ہم بھی اس کے سامنے رونے پیٹنے لگ جائیں گے تو اسے کون سمجھائے گا؟ نہیں احمد، آپ پھر سے ٹیسٹ کروا لیں زارون کا، مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ان سے الگ ہوتے ہوئے عابدہ بیگم نے پر امید انداز میں انہیں مشورہ دیا، جو اب انہیں چپ کروانے کے ساتھ ساتھ ساری بات تفصیل سے بتانے لگے کہ تاکہ کسی اور کی زبانی جان کر کوئی بڑا صدمہ نہ پہنچے۔ زارون بیٹے، کہاں جا رہے ہو تم؟ عابدہ بیگم، جو احمد صاحب کے سمجھانے پر کافی حد تک خود کو کنٹرول کر چکی تھی، انہوں نے اسے بیرون دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر مخاطب کیا۔ وہ امی، میں ارحم کی طرف جا رہا ہوں۔ کیوں، کچھ کام تھا کیا؟ ان کی سوجی ہوئی آنکھوں سے ان کے رونے کا اندازہ لگاتے وہ واپس پلٹ کر ان کے قریب آیا۔ امی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، کیوں، کیا ہوا ہے؟ جلدی سے نظریں چرانے کے ساتھ ہی انہوں نے آگے بڑھ کر صوفے پر موجود کشنز کو ٹھیک کیا۔ نہیں کچھ نہیں، بس مجھے آپ کی آنکھیں دیکھ کر لگا کہ شاید آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ان کی اس طرح غرض برتنے پر جہاں زارون کو کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا، وہیں اس نے سچائی بیان کرتے جانچتی ہوئی نظروں سے ان کا جائزہ لیا۔ ہاں، وہ بس رات کو تھوڑی طبیعت خراب تھی تو میں ٹھیک سے سو نہیں سکی، اسی لیے شاید تمہیں لگ رہا ہو۔ اسے جواب دیتے ہوئے انہوں نے خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے نسرین کو آواز لگائی۔ چلیں ٹھیک ہے، بس آپ اپنا خیال رکھیں، میں ذرا ارحم کی طرف سے ہو کر آتا ہوں۔ آگے بڑھ کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے زارون نے انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ میں ٹھیک ہوں زارون، تم پریشان مت ہو، اور دھیان سے جانا، اور ہاں جلدی واپس آ جانا، کیونکہ شام کو نائرہ کی طرف دعوت پر بھی جانا ہے۔ اسے یاد کرواتے ہوئے عابدہ بیگم نے کہا تو زارون نے جی اچھا کہہ کر باہر کا رخ کر لیا۔ ارحم اور زارون دونوں کمبائن اسٹڈی میں مصروف تھے جب ارحم نے زارون کے لیپ ٹاپ کو اوپن کر کے اس میں مختلف فائلز کو تلاش کرنا شروع کیا۔ تبھی ایک فولڈر میں سے اس نے کچھ ٹیسٹ کی رپورٹس دیکھی تو انہیں اوپن کر کے پوچھنے لگا، زارون یہ کس چیز کے ٹیسٹ ہیں اور کون سی رپورٹس ہیں یہ؟ زارون نے وہ فولڈر دیکھتے ہی فوراً اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھین کر بند کیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں ارحم؟ کیوں تم میری ہر چیز کی تلاشی لینے بیٹھ جاتے ہو؟ اس نے نظریں چلاتے ہوئے زارون نے اپنے لہجے کو ہموار کرنے کی کوشش کی، جو اپنی چوری پکڑے جانے پر بالکل بوکھلا چکا تھا۔ زارون، کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ میں نے اس دن بھی تم سے پوچھا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، پر تم نے مجھے ٹال دیا، لیکن آج میں تمہیں ایسے جان چھڑانے نہیں دوں گا۔ اس کا ہاتھ لیپ ٹاپ سے ہٹاتے ہوئے واپس اپنی طرف کر کے ارحم، جو ٹیسٹ پر زارون کا نام پڑ چکا تھا، اس کو ایک دم سے غصہ کرنے پر سنجیدگی سے کہنے لگا،
یار کوئی مسئلہ نہیں، وہ بس میں نے پچھلے دنوں کچھ بلڈ ٹیسٹ کروائے تھے نا، اسی کی رپورٹس ہوں گی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے زارو نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، جو بھی ہیں بس چپ کر کے بیٹھو اور مجھے پڑھنے دو یہ سب۔ لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے پر لے جاتے ہوئے ارحم نے اسے اشارے سے اپنے قریب آنے سے روکا۔ ارحم یار میں کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ نہیں، تو پھر کیوں تم میری بات کا یقین نہیں کر رہے؟ رات جنید کے موبائل سے بھیجی گئی رپورٹس کی تصویروں کو زارو نے نور کے ڈر سے لیپ ٹاپ میں سیو کر لیا تھا تاکہ وہ اس کے پاس محفوظ رہیں اور کسی کو چیک کروانے کے لیے اسے وہ رپورٹس دوبارہ نہ کروانی پڑیں۔ اپنی بے دھیانی پر خود کو کوستے ہوئے زارو نے ارحم کو روکنے کی کوشش کی، جو اسکرین پر نظریں جمائے بالکل ساکت ہو چکا تھا۔ زارون یہ کیا لکھا ہے یار؟ کینسر؟ ان رپورٹس میں کینسر؟ کیا تمہیں؟ زارون مجھ سے جھوٹ مت بولنا پلیز، جو بھی ہے مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہیں میری قسم ہے۔ لیپ ٹاپ گو سے نکال کر صوفے پر رکھتے ہوئے ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بے یقینی سے اسے پوچھا تھا۔ ارحم پلیز نہ مجھے مجبور مت کرو میرے بھائی، اور ہاں آج ظہیر صاحب کی طرف ہم سب کی دعوت ہے، تو مجھے 7 بجے تک پہنچنا ہے، تو میں نکلتا ہوں۔ اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے زارو نے لیپ ٹاپ اٹھا کر بیگ میں ڈالا۔ نہیں تم کہیں نہیں جاؤ گے، یہاں بیٹھو اور بتاؤ مجھے بات کیا ہے، کیا چھپا رہے ہو تم مجھ سے؟ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے ارحم نے ہٹ درمی دکھائی۔ کیا بتاؤں، سب کچھ تم پڑھ چکے تو ہو نا یار۔ اس سے نظریں چرا کر زارون کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ نہیں زارون، ایسا نہیں ہو سکتا یار، مجھے لگتا ہے کہ یہ رپورٹ ساری غلط ہیں۔ ارحم جو اپنی دادی کے کینسر کی وجہ سے ان رپورٹس کو پڑھنا اور سمجھنا جانتا تھا، ایک دم سے بوکھلا کر زارون کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ نہیں ارحم، کچھ غلط نہیں، ٹھیک ہے سب، میں 2 جگہ سے یہ رپورٹس چیک کروا چکا ہوں۔ یار تم پاگل ہو چکے ہو، کیوں تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی؟ آگے بڑھ کر جلدی سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے ارحم نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے آنسوں کو بہنے سے روکا تھا۔ ہاں تو کیا بتاتا، مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں تمہیں یہ سب بتا کر پریشان کرتا۔ اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے زارو نے بے بسی سے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ کیا پریشانی یار، تم بالکل پاگل ہو، کتنے دنوں سے تم تکلیف میں ہو اور مجھے بتایا تک نہیں؟ پہلے کب ہم ایک دوسرے سے اپنی باتیں چھپاتے تھے، کب ہم ایک دوسرے کی پریشانی کو سوچ کر چپ رہتے تھے؟ زارون کوئی ایک موقع بھی بتاؤ جب تم نے مجھے خود سے الگ پایا ہو، کوئی ایک وقت بتاؤ جب تمہاری تکلیف سے مجھے پریشانی ہوئی ہو۔ ہم تو ایک دوسرے کا عکس ہیں یار، اور زارون کے بغیر تو ارحم کچھ بھی نہیں، ایک بے معنی اور بے وقت انسان ہے ارحم، جسے زارون نے اپنی محبت کے رنگ بھرتے ہوئے اب تک زندہ رکھا ہوا تھا، تو اب یہ سب؟ نہیں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا میرے یار۔ آنکھوں سے بہتے آنسو کو صاف کرتے وہ اس سے الگ ہوا۔ اچھا نا، کچھ نہیں ہوگا مجھے، اور ایسے بچوں کی طرح روتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں؟ حد ہے یار، یہاں دوست کی تکلیف کو سنتے ہوئے حوصلہ دیتے ان کی ہمت بڑھاتے ہیں، پر تمہاری طرف تو حساب ہی الٹا ہے۔ اور ہم کو یوں روتا دیکھ کر زارون کی بے چینی کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ تو اور کیا کروں، میں جتنا بھی بڑا ہو جاؤں، پر تمہارے لیے میرا دل بالکل بچوں کی طرح ہے، نہیں برداشت ہوتی مجھ سے تمہاری کوئی بھی تکلیف۔ اس کے مذاق اڑانے پر شرمندگی کے بجائے ارحم نے صاف کوئی سی اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، اچھا ریلیکس یار، بس دعا کرو کیونکہ اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور تمہارے ساتھ کی بھی۔ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے زارون نے اپنی اذیت اس پر عیاں کی جسے وہ کافی دنوں سے خود سے چھپائے بھی بیٹھا تھا۔ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں میرے بھائی، بس تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ ہونے ہی نہیں دوں گا۔ واپس اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے ارحم نے خود کو مضبوط کر کے اسے تسلی دی، جو اس کا ساتھ میسر آتے ہی اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگا۔ ابو اگر آپ فری ہیں تو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ہبا نے اجازت ملنے پر اندر داخل ہوتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں بیٹے آؤ نا، اندر آؤ۔ اپنی گلاسز اتار کر موبائل سائڈ پر رکھتے انہوں نے اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو اب بولو کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ جی ابو سب خیریت ہے، بس دماغ میں ایک بات کافی دنوں سے چل رہی تھی تو سوچا آپ کو بتا دوں۔ ہاں ٹھیک ہے بتاؤ نا، جو بھی بات ہے بلا جھجک کر دیا کرو۔ وہ ابو میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم لوگ اپنے امریکہ والے گھر میں شفٹ ہو جائیں، میرا مطلب کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ کے لیے وہاں چلے جائیں؟ احتشام کی پھر سے کسی ایسی ویسی حرکت کے پیش نظر ہیبا جو پچھلے کچھ دنوں سے اس بات پر غور کر رہی تھی، بالآخر آج ہمت کر کے اس نے افندی صاحب کے سامنے اپنا موقف رکھ دیا۔ ہاں کیوں نہیں بیٹا، اور یہ بات تم ہی نہیں بلکہ میں اور تمہاری امی بھی سوچ رہے تھے، مگر ابھی مجھے پاکستان سے اپنا بزنس وغیرہ ختم کرنے میں وقت لگے گا، اس لیے تم لوگ بس اپنی تیاری وغیرہ کرو، تب تک میں بھی اپنے کچھ ضروری معاملات نمٹا لوں گا۔ شکریہ ابو، مجھے پتا ہے کہ آپ دونوں کے لیے یہ سب بہت مشکل ہے، پر میرے اور میرے بچوں کی خاطر آپ نے اپنا بہت کچھ قربان کر لیا ہے۔ ارے بیٹا، ہم اور ہمارا سب کچھ تمہارا اور تمہارے بچوں کا ہی تو ہے،
اور جہاں تم لوگ خوش وہاں ہم بھی خوش. یہ گھر اور یہ دیس کوئی معنی نہیں رکھتے، بس تمہارا اور بچوں کا سکون ضروری ہے، جو یہاں پاکستان میں رہ کر ممکن نہیں. دبے لفظوں میں احتشام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے افندی صاحب نے اسے شرمندگی سے نکالا، جو اب کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی. جی ابو، میں جانتی ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ انسان نے جو گھر برسوں لگا کر سجایا اور بنایا ہو اسے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، پر میں اب آپ لوگوں کو اپنی اور بچوں کی وجہ سے کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی، اس لیے میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے. تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے بیٹے. کچھ فیصلے انسان کو وقت پر کر لینی چاہیے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ گھروں اور دیسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان کی اصل خوشی اس کے اپنے ہوتے ہیں، اور جب تم لوگ میرے ساتھ ہو تو مجھے یہ اینٹوں سے بنا مکان چھوڑنے میں کوئی دقت نہیں. اس کے چہرے کی چمک دیکھ کر افندی صاحب نے نرمی سے کہہ کر اس کے دل پر چھائی افسردگی کو دور کیا اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دینے لگے. اگلے روز وہ ظہیر صاحب کے گھر سبھی لوگ دعوت پر موجود تھے اور آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے. جبھی ہنا نے گھر کی چیزوں پر ایک نظر ڈالتا ہوئے سوال کیا، آنٹی یہ گھر آپ لوگوں کا اپنا ہے یا کرائے پر لیا ہوا ہے؟ جی بیٹا، یہ گھر تو ہمارا ذاتی ہے. اس کے اس بے تک کے سوال پر جہاں جنید نے اسے آنکھیں نکالی، وہیں نائلہ بیگم نے غصہ کیے بغیر بڑے تحمل سے جواب دیا تھا. اچھا پھر ٹھیک ہے، مجھے لگا کہ شاید کرائے کا ہے جو اتنی بری حالت کی ہوئی ہے آپ نے اس کی. دیوار میں پڑی دراڑ کو دیکھتے ہوئے اس نے جتنی آسانی سے یہ بات کہی تھی اتنی ہی تیزی سے نائلہ بیگم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی. ہنا پلیز چپ ہو جاؤ یار. اس کا ہاتھ دباتے ہوئے جنید نے اسے دبے لفظوں میں خاموشی اختیار کرنے کا کہا، جو مزید کچھ کہنے والی تھی. اوہ سوری آنٹی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میری بات بری لگی. میں تو بس ویسے ہی بات کر رہی تھی. آگ لگانے کے بعد احمد صاحب سمیت سب گھر والوں کے سخت تاثرات دیکھ کر ہنا نے جلدی سے معذرت کرتے ہوئے بات کو سنبھالا. ارے نہیں بیٹا، اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے، اور بس جو بھی ہے تمہارے سامنے ہی ہے. بمشکل مسکراتے ہوئے نائلہ بیگم نے اس کی معذرت قبول کی اور رضا کو آواز دیتے ہوئے کھانا لگانے کا بولا، جو تب سے نور کے ساتھ کچن میں ہی موجود تھا. کچھ ہی دیر میں رضا، نور اور ماہم نے سارا کھانا ٹیبل پر لگا کر سب کو کھانے کے لیے بلایا. واو بھائی، خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی کھانے سے. اپنی چیئر پر بیٹھتے ہوئے زارون نے ماحول پر چھائی افسردگی کو ختم کرنے کے لیے تعریف کی. ارے دیور جی، خوشبو اور کھانا کتنا بھی اچھا ہو، پر آپ نے کون سا کھانا ہے؟ ایک بار پھر سے زارون کی بات پکڑتے ہوئے ہنا نے مداخلت کی تو اس بار نور سمیت سب نے اس کی طرف دیکھا. کیوں بھابھی، میں نے کیوں نہیں کھانا؟ مطلب مجھے منع ہے کیا؟ بات کو مذاق میں ڈالتے ہوئے زارون نے کسی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ہنا کو جواب دیتے ہوئے ایک ڈش سے ڈھکن اٹھایا اور اپنے لیے سالن نکالنے لگا. تبھی ہنا بولی، نہیں بس وہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑا ہاتھ روک کے کھانا. یہ نہ ہو کہ سسرال کے چکر میں تم اپنے معدے کا مزید نقصان کر لو، جو کہ پہلے ہی کینسر کی وجہ سے بیماری کی زد میں ہے. سب لوگوں کی موجودگی میں ہنا نے ایک ادا کے ساتھ اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے ایک آخری وار کیا، جو زارون سمیت وہاں موجود تمام فریقین کو سکتے میں ڈال گیا. ہنا تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس طرح کی فضول بکواس کرنے کی؟ سب سے پہلے جنید نے ہوش میں آتے ہی ہنا کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا. بالکل ویسے ہی جنید جیسے آپ کی اس دن مجھ سے جھوٹ بول کر رات باہر اپنے اس بیمار بھائی اور باپ کے ساتھ گزارنے کی ہوئی تھی. جنید کی بات پر اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بھڑکتے ہوئے وہ چلا کر بولی، منہ بند کرو تم اپنا. ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارتے ہوئے جنید نے اس کی زبان بند کروانے کے ساتھ ساتھ سب کا سکتا توڑا. بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز میری وجہ سے اپنے رشتے کو خراب مت کریں. سب سے پہلے زارون نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، جو ایک بار پھر سے ہنا کے اوپر اٹھ چکا تھا. تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، وہ بھی اپنے اس بھائی کے لیے جس نے زندگی میں پتہ نہیں کون کون سے گل کھلائے ہیں، جس کی سزا اسے اس بیماری کی صورت میں ملی ہے. میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں جنید. کرسی کے پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے ہنا نے غصے سے جنید کو دھمکی دی اور سبحان کو اٹھاتے ہوئے نائلہ بیگم کی جانب آئی، جو ہنا کی زبانی اتنا بڑا انکشاف سن کر ابھی تک سانس رو کے کھڑی تھی. زارون کو کینسر ہے اور یہ بات میں نے خود اسی کے منہ سے سنی ہے، اس لیے یہ لوگ آپ کو جتنی بھی صفائیاں پیش کریں آپ ان کا یقین مت کریے گا آنٹی، کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی دھوکے باز. یہ صرف اپنا مفاد چاہتے ہیں. اس لیے پلیز اگر اپنی بیٹی کی زندگی چاہتی ہیں تو اسے اس شخص سے دور رکھیں جو شروع دن سے ہی آپ سب کو ہی نہیں بلکہ آپ کی بیٹی کو بھی پاگل بنا رہا ہے. جنید کے تھپڑ کا بدلہ نائلہ بیگم کو ان سے بدگمان کر کے لیتے ہوئے ہنا نے مزید وہاں ٹھہرنے کے بجائے اپنا بیگ اٹھایا اور لاؤنج سے نکلتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی. ماما ماما پلیز ہوش کریں.
हिना के जाते ही नायला बेगम ने एक नज़र उन सब पर डालकर कुर्सी का सहारा लेते हुए खड़ा रहना चाहा, मगर अपना तवाजुन बरकरार न रखते हुए वो एकदम से गिरते हुए जमीन बोस हो चुकी थी। देखिए, खतरे की कोई बात नहीं, बस किसी शौक के ज़ेरे असर पेशेंट बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद रज़ा को तसल्ली दी, जो नायला बेगम की हालत देखकर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। तो डॉक्टर, फिर अभी तक होश क्यों नहीं आया मेरी मामा को? प्लीज़ सर, मेरी मामा को जल्द ठीक कर दें आप। चेहरे पर फिक्र लिए रज़ा ने बेचैनी जाहिर की तो डॉक्टर ने उसे नायला बेगम के जल्द होश में आने का बताते हुए मुतमईन किया और कुछ ज़रूरी हिदायत देते हुए अहमद साहब से इजाज़त तलब की, जिन्होंने कॉल करके उसे घर बुलाया था। रज़ा, प्लीज़ खुद को संभालो यार, डॉक्टर ने कहा है ना कि आंटी को जल्द होश आ जाएगा। उसे नायला बेगम के करीब ही उनका हाथ पकड़कर बैठता देखकर ज़ारून ने उसे हौसला दिया। हाँ भाई, मामा तो ठीक हो ही जाएंगी, पर आपने जो धोखा हमें और मेरी आपी को दिया है ना, उसका अजाला तो किसी सूरत मुमकिन नहीं। इसलिए प्लीज हमारी तकलीफ में मजीद इजाफा मत करें और अपनी हमदर्दियों समेत यहाँ से चले जाएं। लहजे में किसी किस्म की लचक लाए बगैर रजा ने अपने कंधों पर रखा ज़ारून का हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा। रजा, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। हिना ने जो कुछ भी कहा उसमें कुछ भी सच नहीं था। हाँ, ज़ारून को मसला है, पर इसमें इसका क्या कसूर? क्या कोई भी बीमारी इंसान की अपनी खरीदी हुई होती है? तुम खुद समझदार हो, ये बात अच्छे से समझ सकते हो कि अगर ज़ारून को शुरू से यह मसला होता तो ये बात इतनी देर तक तुम लोगों से छुपी न रहती। हिना के रवैये के बाद जुनैद ने आगे बढ़ते हुए बात को संभालने की कोशिश की। मैं समझदार हूं, तभी आप लोगों से कह रहा हूं कि यहाँ से चले जाएं। और रही बात छिपाने की, तो आप लोग तो अभी भी हमें धोखे में नहीं रखते। अगर आपकी बीवी हमें ना बताती तो। उठकर जुनैद के सामने खड़े होते रजा ने अब की बार उसकी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई दुख से अपनी बात अधूरी छोड़ी तो ज़ारून ने वहां ठहर कर मजीद अपनी जात की धज्जियां उड़ती देखने के बजाय खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। देखो रजा, अब तुम जज्बाती हो रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि हम में से किसी ने भी तुम लोगों को धोखा नहीं दिया। हमें तो खुद ज़ारून की बीमारी का इल्म चंद दिन पहले हुआ है। उसके कमरे से निकलते हुए जुनैद ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए रजा को समझाने की कोशिश की। तो इल्म तो हो गया था ना आपको। चले, हमें हमें ना सही, आपने अभी को भी बताना जरूरी नहीं समझा। क्या समझ रहे थे आप लोग कि इनके उनके आगे पीछे कोई नहीं? मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आपके भाई की वजह से मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उंगली उठाकर उसे वार्निंग देते हुए रजा ने कोई भी लिहाज रखे बगैर अपनी बात मुकम्मल की और मजीद किसी की भी कोई बात सुने बगैर कमरे से निकला ताकि नूर को देख सके, जो उस वक्त से अपने आप को कमरे में बंद किए बैठी थी। अबू, चलें घर चलते हैं। रजा के इस कदर सख्त रवैये के बाद जुनैद ने उनसे कहा, जो इतना सब सुनने के बाद भी खामोशी से सर झुकाए खड़े थे। नहीं जुनैद, जब तक नायला बहन को होश नहीं आता और हम लोग उनका दिल अपनी तरफ से साफ नहीं कर लेते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जुनैद की बात सुनते ही अहमद साहब ने अपना फैसला सुनाया और ज़ारून को देखने के लिए बाहर चले गए। पता नहीं किसकी नजर खा गई मेरे भाई को। माहम, जो काफी हद तक खुद को संभाल चुकी थी, उसने आबदा बेगम को खामोश करवाते हुए खुद कलामी की। नजरें बाहर के लोगों की कम और अपनों की ज्यादा लगती हैं, और ज़ारून की खुशियों को हिना आपी ने अपनी हसद की नजर लगाते हुए हमेशा के लिए न सिर्फ खुद को बल्कि हमारी नजरों में भी गिरा लिया। हमेशा के लिए न सिर्फ खुद को हमारी नजरों में गिरा लिया बल्कि जुनैद भाई के दिल में भी अपना मुकाम खो बैठी हैं। हिमा, जो बहन के अमल पर तब से शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी, उसने माहम की बात सुनते ही बहन की सोच पर अफसोस का इजहार किया, जो पता नहीं क्या क्यों अपने अंदर इतना जहर भरते हुए अपने ही घर को बर्बाद करने में लगी थी। हाँ, वैसे हिना ने तो आज हद ही कर दी। अगर उसे कुछ पता भी था तो उसे ऐसे सबके सामने बताना नहीं चाहिए था। मुजम्मिल, जो अभी भी कमरे में दाखिल हुआ था, उसने हिमा की बात सुनते ही तायीद की। वो औरत शुरू दिन से ही पागल है। उसने पहले दिन से ही मेरे अपनों के लिए मेरे मेरे उसने पहले दिन से ही मेरे अपनों के लिए अपने दिल में बोझ रखा और हमेशा चाले ही चली, मगर इस बार उसकी चाल किस तरह उसके ऊपर ही उल्टी पड़ेगी, ना तो वो जानती है और ना ही समझती है। उनकी बातों के बाद जुनैद ने दिमाग में चलते इरादे पर अमल करने के लिए बाहर का रुख करना चाहा, मगर उससे पहले ही आबदा बेगम ने किसी खदशे के तहत उसके सामने आकर उसे रोका। जुनैद, हम पहले ही बहुत परेशान हैं बेटा, इसलिए खुदा के वास्ते जल्दबाजी और गुस्से में कोई फैसला करके हमें मजीद परेशानी में मत डालो। उसके सामने हाथ जोड़ते हुए आबदा बेगम ने बेबसी से अपनी बात मुकम्मल की। वो नादान है और हसद और बदले की आग में नादानी कर बैठी है, पर तुम तो समझदार हो। ऐसे जल्दबाजी करके ज़ारून को मजीद तकलीफ मत दो। जुनैद ने उनके हाथ पकड़ते हुए नीचे की तो आबदा बेगम ने अपने आंसू साफ करते हुए उसे नसीहत की और कोई भी बड़ा कदम उठाने से रोका।
لیکن امی، نادانی سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی، اور ابھی تو میں آپ کی خاطر خاموش ہو گیا ہوں، پر اب میں اس عورت کو سبق سکھائے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے جنید نے ضبط کرتے ہوئے اپنے ارادوں سے انہیں آگاہ کیا، اور احمد صاحب کے پکارنے پر وہاں سے نکلتے ہوئے لاؤنج کی جانب بڑھا۔ آپ ہی پلیز دروازہ کھولے نا، ماما کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے، اور اگر آپ بھی ایسے خود کو بند رکھیں گی تو میں کیسے ان کو سنبھالوں گا؟ پچھلے 15 منٹ سے لگاتار دروازے پر دستک دیتے ہوئے رضا نے نور کو پکارا، جو اندر پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ باہر سے آنے والی کسی بھی آواز پر کان بند کیے بیٹھی تھی۔ آپ ہی پلیز دروازہ کھولیں، دیکھیں اسے خود کو بند کر لینے سے مسئلے حل تو نہیں ہوتے نا، اور ایسے تنہائی میں رہ کر تو آپ کی تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ پھر سے دروازے پر دستک دیتے ہوئے رضا نے اسے دروازہ کھولنے کے لیے اکسایا، پر وہ اس کی تمام باتیں سننے کے باوجود بھی سمجھنے سے قاصر مزید سمٹ کر بیٹھ چکی تھی۔ رضا، تم ہٹو، میں دیکھتا ہوں، تم جاؤ آنٹی کے پاس۔ اس کی ہر کوشش ناکام ہوتی دیکھ کر زارون نے ہمت کر کے اس کے قریب آ کر کہا، کوئی ضرورت نہیں آپ کو دیکھنے کی، ابھی مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں اپنی ماں اور بہن کو سنبھال سکوں۔ ایک حقارت بھری نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے رضا نے یہ کہنے کے ساتھ ہی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا۔ رضا پلیز، اگر میں تمہاری عزت کر رہا ہوں تو تم بھی اپنی حد میں رہو۔ اس کی بڑھتی ہوئی بدتمیزیوں پر اس بار ضبط کے باوجود زارون نے اسے آنکھیں دکھائی، جو پوری بات جانے بغیر ان کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ عزت؟ بس کریں زارون بھائی، میں جانتا ہوں جو آپ نے ہماری عزت کی اور کروائی، اس لیے پلیز میرا منہ مت کھلوائیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ اس کی بات پر طنز کرتے ہوئے رضا نے ایک بار پھر سے اسے اپنی نظروں سے دور جانے کا بولا، جسے وہ اپنا خیر خواہ سمجھتے ہوئے اپنی بہن کی تمام تر ذمہ داریاں اس کے حوالے کر کے مطمئن تھا۔ میں نور کو لیے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، اس لیے تمہیں جتنا بھی غصہ کرنا ہے کر لو۔ اس کے غصے پر زارون نے ہٹ درمی دکھاتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ آپ ہی تو اب آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور پلیز آپ شرم کریں، ایک جیتے جاگتے انسان کو آپ اپنے مردہ وجود کے ساتھ باندھ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میری بہن آپ کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، اور آپ کے ساتھ بھیجنے سے اچھا ہے کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں۔ تلخی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے رضا نے بنا سوچے اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جنہیں سن کر زارون کا ضبط جواب دے گیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں نور کو اپنے ساتھ لے جاؤں، پر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ نور خود سے مجھ سے یہ بات کہے۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے زارون نے اپنوں کے ایک ہی پل میں بدلتے رویوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا ارادہ بتایا اور آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دینے لگا۔ نور، دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ایک امید کے تحت اسے پکارتے ہوئے زارون نے 2 سے 3 بار دروازے پر دستک دی۔ میں نے کہا نا کہ آپ ہی آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی، تو کیوں بار بار آپ میرے منہ سے اپنے لیے فضول الفاظ سن رہے ہیں؟ اس کا ہاتھ روکتے ہوئے اس بار رضا نے خود کو مزید کچھ سخت کہنے سے باز رکھا۔ جب سننے والے کو دکھ نہیں تو سنانے والا کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ اس کی بات سنتے ہی زارون نے لہجے میں اذیت لیے رضا کو مزید شرمندہ کیا۔ اور تم پریشان مت ہو، اور جو دل کرتا ہے بول لو، پر میں یہاں سے نور کا فیصلہ سنے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ سب کا اصل چہرہ دیکھ چکا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس سے میں نے زندگی میں سب سے زیادہ پیار کیا اور جس پر اس وقت مجھے سب سے زیادہ مان اور یقین ہے، اس کا فیصلہ بھی اپنے کانوں سے سن لوں۔ اس لیے تم پریشان مت ہو، میں تمہاری بہن کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے پابند نہیں کروں گا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زارون نے مسکراہٹ کو دباتے ہوئے اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، تو رضا نے ایک خالی نظر اس پر ڈالی اور مزید کچھ بولے بغیر فیصلہ نور پر چھوڑ کر نائلہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نور، پلیز ایک بار دروازہ کھول کر میری بات سن لو، پھر جو بھی تمہارا فیصلہ ہو میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا۔ رضا کے جاتے ہی زارون نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے نور کو مخاطب کیا۔ نور، تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا؟ پلیز دروازہ کھولو، ایسے خود کو بند کر کے تم اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ مجھے بھی تکلیف دے رہی ہو۔ پھر سے ہاتھ مارتے ہوئے زارون نے بے بسی سے اسے پکارا، جس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں اب اس کی آواز سے حرکت پیدا ہوئی۔ نور، بس ایک بار میری بات سن لو، اس کے بعد جب تم جو فیصلہ سناؤ گی میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تم سے اپنی بیماری کا چھپا کر غلط کیا، پر یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ سب سن کر کمزور پڑو۔ تمہاری تکلیف کا سوچ کر مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ میں تمہیں اپنے متعلق کچھ بتا سکوں۔ یقین جانو کہ اس میں میرا کوئی مفاد نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں تکلیف سے بچانا چاہا۔ ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنے ناکردہ جرم کی صفائی دیتے ہوئے زارون کی زبان چند لمحوں کے لیے لڑکھڑا گئی تھی۔
بس تم ایک بار میری بات سن لو نور، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ اس کے ساتھ دینے کی امید دل میں لیے زہرو نے ایک بار پھر سے اسے پکارا، جس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنے لگے تھے، اور باہر کھڑے شخص کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں اور لہجے کی لڑکھڑاہٹ اسے اپنے دل میں ہلچل مچاتی محسوس ہوئی۔ تبھی ضبط کرتے ہوئے اس نے آج اس شخص کے ساتھ ساتھ اپنے رشتے کا مان برقرار رکھ کر اٹھ کر لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی زارو نے بے تابی سے اندر داخل ہو کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا، تم ٹھیک ہو نا؟ جواب میں نور نے بس سر ہلا کر کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ اسے وہاں بٹھا کر وہ فوراً کمرے سے نکل کر کچن کی جانب بڑھا۔ کچھ سیکنڈ میں کمرے میں واپس داخل ہوتے ہوئے زارو نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا اور کہا، یہ لو، یہ پانی پی لو۔ اس گلاس میں سے نور نے صرف ایک گھونٹ بھرتے اسے پیچھے کیا۔ نور تم ٹھیک ہو نا؟ نہیں، تبھی ٹھیک نہیں تو تم مجھے بتاؤ، میں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے زارون نے نرمی کے ساتھ اسے بولنے پر اکسایا، جس کی خاموشی اس کے دل میں طوفان اٹھا رہی تھی۔ وہ اس صبح میں سو نہیں رہی تھی، میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی تھی، پر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس بیماری کا ذکر آپ کر رہے تھے وہ اتنی خطرناک ہے۔ لب بیچتے ہوئے نور نے آنسوں کو بند توڑنے سے روکا، جو سامنے بیٹھے شخص کی حقیقت نہ بتانے پر نہیں بلکہ اس کے کھو جانے کے ڈر سے بہہ رہے تھے۔ کیا مطلب، تم نے میری ساری باتیں سن لی تھی؟ اس کی بات پر دہرا کر اس کی بات کو دہرا کر پوچھتے ہوئے زارون نے سکتے کسی کیفیت میں تصدیق چاہی۔ وہ بولی، زار، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گی؟ ہاں، حنا بھابھی کے اچانک بتانے پر میں خود کو سنبھال نہیں پائی، لیکن کیا میں آپ کو اتنی کم ظرف لگتی ہوں کہ آج اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا تو میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں؟ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے نور نے اس کے کسی بھی سوال سے پہلے اسے سارے جواب فراہم کیے۔ آپ کو لگتا تھا کہ میں بھی لوگوں کی طرح آپ کو چھوڑ دوں گی زار؟ تبھی آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی نا؟ آپ نے خود کو تکلیف میں رکھا مگر میرے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیرتے رہے۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ آپ نے یہ سچائی مجھ سے چھپا کر رہی، بس تکلیف اس بات کی ہے کہ اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں اس طرح آپ کو سب کے سامنے نشر ہونے سے بچا لیتی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے نور نے اپنی آنکھوں کو مضبوطی سے بند کرتے ہوئے اپنے آنسوں کو اندر اتارنے کی کوشش کی۔ آپ مجھ پر اعتبار تو کرتے، کیا میں اتنی نادان تھی کہ آپ نے مجھے اپنی تکلیف سے لا علم رکھا؟ خود اکیلے اتنا ہی سب کچھ برداشت کرتے رہے پر مجھ سے ایک لفظ نہیں کہا؟ اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھتے ہوئے نور نے اپنی تمام باتوں کی وضاحت چاہی۔ کتنی دفعہ منع کیا ہے میں نے کہ مت رویا کرو، مجھے تمہارا رونا بالکل پسند نہیں۔ اس کے چہرے پر دکھ اور درد دیکھ کر زارون نے اس وقت کوئی بھی جواب دینے کے بجائے اسے اپنے ساتھ لگایا، جس کا دل ضبط سے پھٹنے کو تھا۔ زار، میں پوری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، بس پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، کیونکہ نور آپ کے بغیر ایک کھوکھلا سا وجود ہے، مجھ میں آپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں۔ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے نور نے کسی معصوم سے بچے کی طرح اپنا آپ اس میں چھپانے کی کوشش کی۔ ہاں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں پاس ہونا اپنی جان کے۔ اس کے ساتھ اس کے ساتھ نے زارون کو ہر انسان کے برے رویے کا دکھ بھلاتے ہوئے بالکل ہلکا پھلکا سا کر دیا تھا۔ تبھی اسے خود میں بیچتے ہوئے اس بات کا یقین دلایا جس کا علم اس سے خود بھی نہ تھا۔ نائلہ بہن، پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ ہنا نے جو کچھ بھی کہا وہ سب کچھ غلط تھا، اور مجھے تو خود رات کو ہی یہ بات پتہ چلی ہے۔ ہم لوگوں نے آپ کو یا نور کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ ان کے قریب بیٹھے ان کا ہاتھ تھام کر عابدہ بیگم نے نرمی کے ساتھ ان کا دل صاف کرنے کی کوشش کی تو وہ بولی، غلط تھا یا نہیں، اس کا فیصلہ کرنے والی آپ کون ہوتی ہیں؟ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اور شرم نہیں آئی آپ لوگوں کو اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ میری پھولوں جیسی بیٹی کو باندھتے ہوئے؟ ایک بار بھی نہیں سوچا آپ نے کہ جب یہ سچائی سامنے آئے گی تو کتنے رشتے ٹوٹیں گے اور کتنی زندگیاں برباد ہوں گی؟ ان کی صفائی پر کوئی بھی لحاظ رکھے بغیر نائلہ بیگم نے اپنے درد سے پھٹتے دل کے ساتھ انہیں کھری کھری باتیں سنائی، جو ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بیمار بیٹے کا گھر بسا چکے تھے۔ تبھی نور بھی وہاں چلی آئی اور بولی، ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کس طرح ماما سے ایسے بات کر سکتی ہیں؟ آپ بھول رہی ہیں آپ بھول رہی ہیں کہ باندھا انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ آپ نے لوگوں کے ڈر سے اپنی بیٹی کو ایک انجان شخص کے حوالے کیا تھا۔ بیٹی کی وضاحتوں، صفائیوں اور منتوں
سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے ایک بار بھی سوچا کہ جس شخص کے حوالے آپ لوگ مجھے کر رہے ہیں وہ کیسا ہے، کون ہے، اس کا خاندان، اس کی نسل؟ کچھ بھی تو نہیں دیکھا آپ نے۔ اس وقت تو صرف آپ لوگوں کو اپنی عزت کی فکر تھی جو میرے ایک ناکردہ گناہ کی وجہ سے داؤ پر لگی تھی۔ ان کی طبیعت خرابی کا کوئی بھی لحاظ کیے بغیر نور نے سچائی بیان کی تو نائلہ بیگم کے ساتھ ساتھ رضا کی زبان کو بھی تالا لگا۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ یہ سب کر کے کہ میں ایک ایسے شخص کا ساتھ چھوڑوں جس نے اس وقت مجھے سہارا دیا جب یہ ساری دنیا، حالانکہ میرے اپنے ماں باپ تک میرے خلاف تھے؟ نائلہ بیگم اور رضا کی زارون کے لیے نفرت دے کر دل برداشتہ ہوتے نور نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ نور پلیز چپ کرو، آنٹی کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے۔ اسے مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر زارون نے درمیان میں آ کر اسے روکا۔ نہیں زار، مجھے بولنے دیں آج، کیونکہ اگر آج میں چپ رہی تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اس کا اپنے کندھے پر موجود ہاتھ ہٹاتے ہوئے نور نے آنکھوں میں نمی لیے التجا کی۔ نہیں نور، بس میں نے کہا نا کہ تم اب کچھ نہیں بولو گی تو پلیز میری بات مان لو۔ نائلہ بیگم کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر زارون نے اس کی التجا کو خاطر میں لائے بغیر انکار میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے پھر زار، گھر چلیں، بس میں کچھ دیر اور یہاں رہی تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ آنسو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے نور نے یہ کہنے کے ساتھ ہی باہر کا رخ کیا تو عابدہ بیگم اور ماہم بھی اٹھ کر باہر نکل گئی۔ آپ پریشان نہ ہو، اور پلیز نور کی طرف سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، پتہ نہیں غصے میں کیا کیا بول کر گئی ہے۔ ان سب کے جاتے ہی زارون نے نائلہ بیگم سے معذرت کی جو بیٹی کی باتیں سن کر شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ رضا پلیز آنٹی کا خیال رکھنا، میں صبح نور کو ساتھ لے کر پھر چکر لگاؤں گا۔ رضا کی اتنی تلخ باتوں پر بھی زارون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے نصیحت کی اور جنید کی پکار سنتے باہر کی جانب بڑھ گیا جہاں سبھی اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ گھر پہنچتے ہی نور کسی سے بھی کوئی بات کیے بغیر یا سنے بغیر اوپر اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور زارون کچھ دیر کے لیے وہیں سب کے ساتھ نیچے رک گیا۔ ہینا نے آج جو بھی کیا وہ اچھا نہیں تھا، بے شک ابھی یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی، پر ہمارا مقصد اس بات کو چھپانا ہرگز نہیں تھا۔ بس ابھی تو ہم خود اپنے آپ کو سنبھال رہے تھے اور یہ کوئی ایسی بات تو تھی نہیں جو زیادہ دیر تک چھپی رہتی، پر ہینا نے بہت غلط وقت پر اس بات کو بیان کر کے نہ صرف ہمیں شرمندہ کیا بلکہ ہمارے دل سے اپنا مقام بھی کھو دیا۔ سب کے بیٹھتے ہی احمد صاحب نے شدید برہم ہوتے ہوئے جنید کو باتیں سنائی جو دوسروں کو سمجھاتے سمجھاتے اپنے گھر اور بیوی کو سمجھنا بالکل بھول چکا تھا۔ ابو پلیز آپ پریشان مت ہوں، یہ بات ایک نہ ایک دن سب کے سامنے آنی ہی تو تھی، اور اس میں حنا بھابی کا کیا قصور؟ انہوں نے تو اپنے ظرف کے مطابق سب کچھ کیا۔ سارون نے ان کے قریب بیٹھے انہیں تسلی دی۔ ہاں لیکن بیٹا اتنا گرا ہوا ظرف بھی تو کسی کا نہ ہو۔ توبہ ہے، اس گھر میں حنا کی کس چیز کی کمی تھی جو اس نے بھری محفل میں ایسی بات کر کے ہماری توہین کی؟ اور یہ نور کی امی اور بھائی کم از کم یہ تو سوچ لیتے کہ زارون نور کو کن حالات میں بیاہ کر لایا تھا۔ ماہم کو بھی نائلہ بیگم اور رضا کے رویے پر سخت غصہ تھا۔ اس نے اپنی زبان کو کوئی بھی ایسی بات کہنے سے روکا جس سے زارون کو مزید تکلیف ہوتی۔ ہاں بس ان کا اتنا ہی ظرف تھا جو حنا آپی میں تو سب کو نظر آ رہا ہے پر ان میں نہیں، اور اگر غلطی حنا آپی کی تھی تو نور کے امی اور بھائی نے کیا کیا؟ انہوں نے کیسے سب کو ایک ہی پل میں پرایا کر دیا اور اتنی فضول اور گری ہوئی باتیں سنائی ہم سب کو؟ ہما جو کب سے بہن کے حق میں موقع تلاش کر رہی تھی اس نے ماہم کی بات مکمل ہوتے ہی حنا کی حمایت کرتے ہوئے کہا، بس کریں آپ لوگ، کیوں آپ لوگ ایک بات کو اتنا طول دے رہے ہیں اور مجھے مزید تکلیف دے رہے ہیں؟ اور ہاں کسی کا کوئی قصور نہیں، قصور صرف میرا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ قصور میری بیماری کا ہے جس کو بنیاد بنا کر حنا بھابی کو موقع ملا اور میرے سسرال والوں کے ساتھ ساتھ میں سب کے لیے ایک موضوع اور مذاق بن گیا ہوں۔ ان سب کی رائے پر زارون جو تب سے اپنا غصہ ضبط کر کے بیٹھا تھا ایک دم سے پھٹتے ہوئے ہما کے ساتھ ساتھ سب کی زبان کو بریک لگا گیا۔ زارون بیٹا پلیز غصہ مت کرو، ہم سب تو ویسے ہی بات کر رہے تھے۔ عابدہ بیگم نے خاموشی توڑتے ہوئے اٹھ کر اس کے قریب آ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی، پر وہ اس سے پہلے ہی کسی کی کوئی بھی بات سنے بغیر لاؤنج سے نکلا اور لمبے لمبے قدم بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عابدہ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ زارون کو ایسے اچانک اتنی بڑی بیماری کیسے ہوگی؟ سلام دعا کے بعد احسان صاحب نے مدعے کی بات پر آتے ہوئے ان سے پوچھا جو ان کی زبان سے زارون کا نام سن کر پریشان ہو چکی تھی۔ جی بھائی صاحب، بس آزمائش آتے کون سا پتہ چلتا ہے، پر آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ میرا مطلب احمد نے اس سلسلے میں آپ سے کوئی بات کی ہے کیا؟ ان سے زارون کی بیماری کا سنتے ہوئے انہوں نے براہ راست پوچھنے کے بجائے اندازہ لگایا تو وہ بولے، نہیں احمد نے تو مجھ سے کوئی بات نہیں کی، یہ سب تو مجھے شائستہ نے بتایا۔
وہ دراصل ہینا رات سے ہمارے گھر پر ہی ہے نا، تو اس لیے۔ ان کی بات سنتے ہی احسان صاحب نے ہینا کی موجودگی کا بتایا تو عابدہ بیگم کو سمجھنے میں مشکل نہ ہوئی کہ ہینا نے زارن کی بیماری کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا ان لوگوں کو بتایا ہوگا۔ اچھا، وہ آپ کے گھر پر ہے؟ مجھے لگا کہ شاید وہ امی کی طرف گئی ہے۔ ہینا کا نام سنتے ہی عابدہ بیگم نے اپنے لہجے کو ہموار کرتے ہوئے احسان صاحب کے مزید سوالوں کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ نہیں، اس کے امی ابو تو کل سے کوئٹہ گئے ہیں، اس لیے وہ ہماری طرف آ گئی۔ اور کیا وہ جو کہہ رہی ہے جنید کے رویے کے متعلق وہ سچ ہے؟ میرا مطلب پہلے تو کبھی بھی تمہارے گھر سے میں نے کوئی ایسی بدمزگی والی بات نہیں سنی، پھر اچانک سے یہ سب کیسے ہو گیا؟ شائستہ بیگم کی کسی بھی بات کا یقین کرنے کے بجائے احسان صاحب نے کھل کر ہر بات اپنی بہن سے پوچھی تاکہ معاملے کو دونوں طرف سے جانچ سکیں۔ جی بھائی، بس کچھ بدمزگی انسان کی خود کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، اور جب بیوی شوہر کے آگے زبان چلائے، اس کے گھر والوں کو دوسری جگہ جا کر بے عزت کرے، ان کا تماشا بنائے، تو کیا عزت دار لوگ یہ سب برداشت کرتے ہیں؟ بات کا آغاز کرتے ہی عابدہ بیگم نے ان سے کچھ بھی چھپانے کے بجائے ہنا کی بد لحاظی سے لے کر کل رات جو کچھ بھی نور کی امی کی طرف ہوا وہ سب تفصیل کے ساتھ احسان صاحب کو بتا دیا۔ اچھا ٹھیک، تو اصل کہانی یہ تھی۔ میں تو پہلے ہی شائستہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ہینا کی بات میں کوئی سچائی نہیں لگ رہی، اور جو بھی ہو، لڑائی جھگڑے کس جگہ نہیں ہوتے، پر یوں رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکل کر دوسروں کے در پر آنا اور سسرال والوں کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی بھی بے عزتی ہے۔ ان کی پوری بات سننے کے بعد احسان صاحب نے ہینا کے فیصلے پر افسوس کرتے ہوئے عابدہ بیگم کو اسے سمجھانے کی اور جلد از جلد گھر واپس بھیجنے کی تسلی دی، اور پھر بات کرنے کا کہہ کر کال بند کر دی۔ جنید جنید بیٹا اٹھ جاؤ نا، باہر آؤ۔ کیا تم نے رات سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے؟ دروازے پر دو تین بار دستک دینے کے بعد جنید نے دروازہ اندر سے کھولا تو عابدہ بیگم نے کمرے میں داخل ہو کر اس سے کہا، بند نہیں کیا میں نے امی، بس ویسے ہی میرے سر میں درد تھا، اس لیے صبح نماز پڑھنے کے بعد میں پھر سے سو گیا۔ اپنی سرخ آنکھوں کو ان سے چھپاتے ہوئے جنید نے نظریں چرا کر جواب دیا، میں سب جانتی ہوں کہ جو تمہارے سر میں درد تھا، اور ایسے خود کو تکلیف دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بیٹا۔ امی مجھے کوئی تکلیف نہیں، اور میں کسی بھی کم ظرف انسان کے لیے خود کو پریشان کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، اس لیے پلیز آپ یہ مت سمجھے کہ میں اس عورت کی وجہ سے درد سر کا بہانہ بنا رہا ہوں، جس نے آپ لوگوں کی تو دور کی بات میری بھی عزت کا کوئی خیال نہیں کیا۔ تو پھر بیٹا تم رات سے یوں خود کو کمرے میں بند کیوں بیٹھے ہو؟ اور تم شاید یہ بھول رہے ہو کہ وہ عورت تمہاری بیوی ہے اور تمہارے بیٹے کی ماں بھی ہے۔ جنید کی نظروں میں حنا کے لیے حقارت دیکھ کر عابدہ بیگم نے اسے یاد دہانی کروائی تو وہ بولا، ہاں وہ بیوی ہے پر اب نہیں رہے گی، کیونکہ میں اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور بہت جلد میں اپنے بیٹے کو بھی اس سے لے لوں گا۔ اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے جنید نے اپنا فیصلہ سنایا تو کچھ سیکنڈ کے لیے عابدہ بیگم نے خاموشی کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں کسی قسم کی کوئی بھی نرمی موجود نہیں تھی۔ پہلی بات بیٹا، حنا کی اتنی بڑی غلطی نہیں کہ تم اسے یوں طلاق دینے کی بات کرو، اور دوسری بات تم اسے آزاد کرا کے اپنی جان چھڑوا لو گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تم سے آزادی ملنے پر خوش ہو، پر اس معصوم بچے کا کیا جو تمہارے اور اس کے بیچ ایک معاہدے کی شکل اختیار کر دے، کبھی ماں کے پاس اور کبھی تمہارے پاس رہے گا؟ جنہیں بیٹھے میں مانتی ہوں کہ حنا نے غلطی کی، پر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا جو تم اسے اتنی بڑی سزا دو گے۔ وہ بھی تو ہماری جیسی انسان ہے اور کوئی فرشتہ نہیں، اس لیے پلیز تم جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے بچے کے بارے میں ضرور سوچ لینا۔ اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کے کندھے پر ڈالتے ہوئے عابدہ بیگم نے ایک اچھی ماں ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے اسے بہتر الفاظ میں سمجھایا تاکہ وہ اپنی انا اور ضد میں آ کر اپنا گھر تباہ نہ کر ڈالے۔ ابو آپ نے مجھے بلایا تھا؟ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوتے جنید نے ایک نظر عابدہ بیگم پر ڈال کر احمد صاحب سے پوچھا، ہاں بیٹا مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آؤ بیٹھو یہاں۔ اپنی ٹانگیں سمیٹ کر اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے احمد صاحب نے اس کے اترے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کہا، دیکھو جنید، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ حنا نے جو بھی کچھ کیا وہ اس کی غلطی تھی، پر یہ کہنا لازمی ہے کہ تم اس کے پاگل پن کو اب کوئی سخت فیصلہ کر کے گناہ میں مت بدلو۔ دیکھو بیٹا، میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا اس نے تمہاری عزت نفس کو مجروح کیا۔ حنا نے اپنے رویے اور عمل سے تمہارے احساسات اور اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، پر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کر کے اس معاملے میں مزید بگاڑ پیدا کرو۔ زندگی انسان سے بہت بڑے بڑے امتحان لیتی ہے،
جن میں سے کچھ کے فیصلے ہماری سوچ اور خیالات کے مطابق ہوتے ہیں اور کچھ ہماری سوچ کی مخالفت کرتے ہمیں وہ سب کرنے پر مجبور کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور ہنا کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے اندر اس قدر کڑواہٹ بھرے ہوئے ہے۔ اس کے رویے سے ہمیں اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ تم تو پھر اس کے شوہر ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اسے معاف کرنا تمہارے لیے آسان نہیں، مگر بیٹا سبحان کی خاطر تمہیں یہ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے احمد صاحب نے ہنا کے رویے اور باتوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے بہت نرمی اور پیار سے جنید کو سمجھایا۔ سمجھوتا؟ ابو پچھلے 5 سال سے میں اس جیسی بد زبان عورت کے ساتھ سمجھوتا ہی تو کرتا آیا ہوں، جسے نہ تو کسی بڑے کا لحاظ ہے اور نہ چھوٹے کا۔ اور ابو میرے ساتھ وہ جیسے بھی کرتی، جو بھی بولتی، میں سب کچھ برداشت کر رہا تھا، پر اب اس نے آپ سب سے بدتمیزی کر کے اچھا نہیں کیا۔ سمجھوتا لفظ پر طنزیہ مسکراتے ہوئے جنید نے اپنے لہجے کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ میں بھی تلخی سمو کر جواب دیا۔ لیکن بیٹا، عورت مخلوق ہی ایسی ہے، یہ ٹیڑھی ہڈی سے بنی ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ سختی کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، پر سیدھا ہونے کی گنجائش باقی نہیں رکھے گی۔ اس لیے جو کچھ بھی ہو گیا اس کو ہماری خاطر پسے پش ڈال کر ہینا کو گھر لے آؤ۔ اس کی تلخی پر مسکراتے ہوئے احمد صاحب نے پختہ الفاظ استعمال کر کے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی خاطر اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، پر میری ایک شرط ہے۔ ہینا اپنے رویے کے لیے سب سے معافی مانگے گی اور میں اسے لینے نہیں جاؤں گا۔ اگر اس کا دل ہو تو وہ خود یہاں آ سکتی ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے جنید نے ان کا جواب سنے بغیر باہر کا رخ کیا۔ اف، یہ لڑکا ضرور کوئی نہ کوئی نئی مصیبت کھڑی کرے گا ہمارے لیے۔ ہم تو پہلے ہی زارون کی وجہ سے پریشان ہیں، اور اب یہ ایک اور نیا تماشا۔ اس کے جاتے ہی عابدہ بیگم نے اپنا سر پکڑتے ہوئے فکر مندی کا اظہار کیا۔ اچھا، آپ تسلی رکھیں عابدہ، کچھ نہیں ہوتا۔ اتنا بیوقوف بھی نہیں جنید جتنا آپ سمجھ رہی ہیں، اور اچھا ہے کہ کچھ دن ہینا کو بھی دوسروں کے در پر رہ کر ان کے رویے دیکھ لینے دیں، ہو سکتا ہے اسے ہی کچھ عقل آ جائے۔ جنید کی شرط پر کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر احمد صاحب نے اس کی سائیڈ لی تھی۔ لیکن کیسی عقل؟ اس کی تو شائستہ بھابھی کے ساتھ رہ کر رہی صحیح عقل بھی جاتی رہے گی۔ بھابھی تو پہلے ہی ہمارے اتنے خلاف ہیں، اوپر سے ہینا نے ان کی طرف جا کر مزید انہیں باتیں کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ اپنی اصل فکر بتاتے عابدہ بیگم نے احمد صاحب کی طرف دیکھا۔ اچھا، آپ پریشان مت ہوں، کچھ نہیں ہوتا، اور جو بات کسی کو پتہ چلنی ہے وہ تو اب تک پتہ چل چکی ہوگی، اس لیے پلیز آپ یوں خود کو پریشان کر کے اپنا بی پی ہائی مت کریں۔ احمد صاحب ان کی فکر مندی دیکھ کر انہیں تسلی دینے لگے، جو بار بار ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے دوہرا رہی تھی۔ ارے ہینا بیٹے آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی احسان صاحب نے ہاتھ میں پکڑی کتاب چشمے سمیت سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی پھوپھا جان، کوئی خاص بات تھی؟ میرا مطلب سب خیریت ہے نا؟ کمرے میں شائستہ بیگم کی غیر موجودگی پر تھوڑا ہچکچاتے ہوئے ہینا نے ان کے بلاوے کی وجہ دریافت کی۔ ہاں بیٹا، بس میں نے تم سے تمہارے سلسلے میں بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں تمہارا بڑا ہوں، اور بڑا ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری غلطیوں اور نادانیوں پر مزید شہ دینے کے بجائے تمہیں ان کے برے اثرات کے متعلق آگاہ کروں۔ اس کی جھجک کو پیش نظر رکھتے ہوئے احسان صاحب نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے سیدھا مدعے کی بات پر آتے ہوئے اس سے کہا، ویسے تو اصلاً جنید اور تمہارے درمیان جس بات پر بھی بدمزگی ہوئی وہ تمہارا اس کا ذاتی مسئلہ ہے، جس میں مجھے کیا بلکہ کسی کو بھی بولنے کا کوئی حق نہیں۔ پر چونکہ تم نے اس معاملے کو گھر سے قدم نکالتے اور دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ گھر بننے میں سال لگ جاتے ہیں، مگر ان کو تباہ کرنے کے لیے بس ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، اور وہ لمحہ تم جنید کو فراہم کر چکے ہو، اور اس چیز کو بنیاد بنا کر وہ چند پلوں میں ہی تمہیں کوئی بھی فیصلہ سنا سکتا ہے۔ اس لیے پلیز شائستہ کے پیچھے لگ کر یا اپنے دل میں موجود کسی بھی بدگمانی کی وجہ سے اپنا گھر خراب مت کرو۔ طلاق دے دینا یا علیحدگی اختیار کرنا مرد کے لیے بھی تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر عورت کے لیے یہ لفظ ایک گالی بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے سارے معاشرے میں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جگہ جگہ اس کے کردار پر فضول باتیں کر کے اسے ذلیل کرتے ہیں۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ ایک عزت دار اور خوبصورت زندگی کو چھوڑ کر تم ایسی بدصورت زندگی کا انتخاب کرو؟ عابدہ بیگم کی زبانی جنید کا فیصلہ سن کر احسان صاحب نے ہینا کو آنے والے وقت سے آگاہ کرتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑی، جو طلاق کے لفظ پر اٹکی ہوئی بے یقینی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ سب آپ سے جنید نے کہا ہے؟ میرا مطلب طلاق کی بات کا؟
ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ہنا نے دماغ میں چلتے سوال کو زبان سے ادا کیا۔ نہیں، جنید نے تو نہیں۔ اس سے پہلے کہ احسان صاحب اس کی بات کا جواب دیتے، علیزی کی چیخ نے ان کے ساتھ ساتھ ہنا کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا۔ علیزے، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ کمرے سے نکلتے احسان صاحب کے الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو بھی۔ اوپر سیڑھیوں پر کھڑی علیزے کو ہکا بکا سا دیکھ کر ہنا نے بھی کمرے سے نکل کر پوچھا، اور ساتھ ہی فرش پر بکھرے خون کو دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ سبحان! اپنے 2 سال کے معصوم بچے کو خون میں لت پت پڑا دیکھ کر ہنا کے حواس باختہ ہوئے تو احسان صاحب نے جلدی سے ہوش میں آتے ہوئے اپنے ملازم کو آواز لگاتے ہوئے کپڑا لانے کا کہا اور آگے بڑھ کر سبحان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، جس کے سر سے نکلتے خون نے اس کے سارے چہرے کو خون سے بھر دیا تھا۔ زارون اس وقت روٹین کے چیک اپ کے لیے ارحم کے ساتھ ہاسپٹل آیا تھا۔ چیک اپ کے بعد جب وہ دونوں باہر آئے تو زارون کی نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود کاؤنٹر پر کھڑے احسان صاحب پر پڑی۔ یہ احسان ماموں یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ خود کلامی کرتے ہوئے زارون نے ارحم کو کچھ بھی بتائے بغیر ان کی جانب قدم بڑھائے۔ زارون، کہاں جا رہے ہو یار؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس کے یوں بنا کچھ کہے دوسری جانب تیز قدموں سے بڑھنے پر ارحم نے اس کے پیچھے آ کر سوال کیا، ماموں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور یہ آپ کے کپڑوں پر خون کیوں لگا ہے؟ ارحم کو جواب دینے کے بجائے زارون نے کاؤنٹر پر پہنچ کر احسان صاحب سے سوال کیا۔ زارون بیٹا، سبحان کی حالت بہت خراب ہے بیٹا، اور یہ ہاسپٹل والے پچھلے 10 منٹ سے ہمیں یہ کہہ کر ٹال رہے ہیں کہ ان کے پاس ایمرجنسی کیس کے لیے کوئی ڈاکٹر موجود نہیں۔ زارون کو دیکھتے ہی احسان صاحب کی جان میں جان آئی تو انہوں نے سبحان کی سیڑھی سے گرنے اور سر پر چوٹ لگنے کے متعلق آگاہ کیا۔ انکل، آپ پریشان مت ہو، میں ابھی یہاں کے سرجن سے بات کرتا ہوں، وہ میرے ابو کے دوست ہیں۔ ان کی بات سنتے ہی زارون سے پہلے ارحم نے ذمہ داری اٹھاتے انہیں تسلی دی اور کاؤنٹر پر موجود لڑکے سے ڈاکٹر آصف کی موجودگی کے متعلق پوچھ کر جلدی سے ان کے کمرے کی جانب بھاگا۔ زارون پلیز جو کرنا ہے جلدی کرو، کیونکہ سبحان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اس کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے۔ ارحم کے جاتے ہی احسان صاحب نے اسے درخواست کی جو انہیں تسلی دے کر سبحان کے پاس جانے کا بول کر خود بھی ارحم کے پیچھے بھاگا، جو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ڈاکٹر کو ساتھ لیے کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ کہاں ہے سبحان؟ زارون کو اپنے قریب آتا دیکھ کر ارحم نے پوچھا تو اس نے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے احسان صاحب کے پیچھے ایک کوریڈور کی جانب قدم بڑھائے، جہاں شائستہ بیگم کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہنا اکیلے ہی سبحان کو گود میں لیے اور اس کے سر پر کپڑا رکھے بدحواس سے بیٹھی تھی۔ سبحان کے قریب آتے ہی زارون نے کہا، بھابھی لائے مجھے دے سبحان کو، اور ساتھ ہی اس نے ہنا کی گود سے سبحان کو اٹھا لیا اور ڈاکٹر کے اشارہ کرنے پر اسے لے کر ایک کمرے کی جانب بڑھا، جہاں کچھ ضروری ٹریٹمنٹ دیتے ہوئے ڈاکٹر نے اس کا خون روکا اور پھر زخم کا جائزہ لیتے ہوئے سٹیچز لگائے۔ ڈاکٹر اپنے کام سے فارغ ہوا تو زارون نے سبحان کو ابھی تک بے ہوش دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا، سر یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہا؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں بیٹا، بس خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں آپ کے چوٹ سر کے پچھلے حصے میں نہیں آئی۔ زارون کی بات سنتے ہی ڈاکٹر نے اسے تسلی دی اور اپنے موبائل سے ایک اور ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کرنے لگا تاکہ اسے کسی نرس کو بھیجنے کا کہہ سکے۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ زارون کو واپس آتا دیکھ کر فوراً ہینا نے اٹھ کر اس سے پوچھا، جی اللہ کا شکر اب ٹھیک ہے، بس ابھی بے ہوش ہے، مگر ڈاکٹر کہے ہیں کہ کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، اس لیے آپ پریشان مت ہو۔ ہنا کے رونے کی وجہ سے سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ارحم نے ساری بات بتا کر اسے تسلی دی۔ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارے بچے کو کسی بڑے خطرے سے بچا لیا، ورنہ میری تو سبحان کی حالت دیکھ کر جان ہی نکل گئی تھی۔ سبحان کے ٹھیک ہونے کا سنتے ہی احسان صاحب نے شکر ادا کیا تھا۔ جی ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ گرنے کی وجہ سے شاید کوئی زیادہ چوٹ تو نہیں آئی، بس پیشانی پر کوئی نوکیلی چیز لگی ہے۔ ارحم نے ڈاکٹر کے بتائے الفاظ ان کی گوش گزار کرتے ہوئے معاملہ جاننے کی کوشش کی۔ ہاں، بس علیزی کی بیوقوفی کی وجہ سے سبحان کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ پہلے تو اسے اکیلا چھوڑ کر واش روم میں چلی گئی اور پھر اسے سیڑھیاں اترتا دیکھ کر جلدی سے اسے پکڑنے کے لیے بھاگی تو سبحان بھی اسے دیکھ کر تیزی میں آخری 4 سیڑھیوں سے نیچے گر گیا اور سیڑھی کا کوئی کونا اس کی پیشانی پر لگ گیا۔ علیزی کی زبانی سنی ہوئی بات تفصیل سے ارحم کو بتاتے ہوئے احسن صاحب نے بیٹی کی لاپرواہی پر خفگی کا اظہار کیا۔ اچھا خیر ہے انکل، بچوں کو چوٹیں لگتی رہتی ہیں، بس آپ شکر ادا کریں کہ اللہ نے کسی بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ شکر ہے کہ زارون اور ارحم مجھے وقت پر مل گئے، ورنہ جیسے ہی ڈاکٹر لاپرواہی دکھا رہے تھے خدا نخواستہ کوئی بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ ارحم کے جاتے ہی احسان صاحب نے پھر سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہنا سے کہا، مل گئے مطلب؟ کیا آپ نے انہیں کال کر کے نہیں بلایا تھا؟
हिना जो ज़ारून की वहाँ मौजूदगी पर अभी तक कशमकश थी, खुद को संभाल कर पूछने लगी तो वो बोले, अरे नहीं, मुझे कहाँ होश था कि मैं किसी को कॉल करता। ये तो पता नहीं कैसे एक फरिश्ते की सूरत मेरे करीब आए और मुझसे हॉस्पिटल में मौजूदगी की वजह पूछने लगे। तभी मैंने उन्हें सुबहान का बताया और उन्हीं की कोशिश से डॉक्टर फौरन से चेकअप करने आ गया। मुख्तसर अल्फाज में सारी बात तफसील से बताते हुए एहसान साहब ने हिना को मजीद शर्मिंदगी में डाला। मैं अलीज़ा को बता दूं, वो मुझे बार बार कॉल कर रही है। हिना की खामोशी पर एहसान साहब ने उसे बताते हुए नंबर डायल किया और दूसरी तरफ सुबहान के ठीक होने की इत्तला देने लगे। कुछ ही देर में डॉक्टर ने नर्स की को कुछ हिदायत देकर बाहर का रुख किया तो ज़ारून ने कमरे से निकलते हुए हिना को अंदर आने का बोला ताकि वो एक नज़र सुबहान को देख सके। अंदर दाखिल होते ही हिना ने अपने बेटे को देखने के बजाय उस ज़ारून का हाथ थम कर रोना शुरू कर दिया। प्लीज भाभी, रोएं तो मत, अब देखें सुबहान ठीक है ना। ज़ारून ने उसके सर पर हाथ रखते हुए हौसला दिया, जो शर्मिंदगी के जरिए असर कोई भी बात करने से कासिर थी। भाभी प्लीज हौसला करें, अगर आप ऐसे रोएंगी तो सुबहान को कौन संभालेगा। उसे सर झुकाए मुसलसल आंसू बहाता देखकर ज़ारून ने एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश की तो वो बोली, ज़ारून प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप, प्लीज ये वक्त ऐसी बातों का नहीं। नर्स को अपनी जान मुतवज्जो पाकर ज़ारून ने जल्दी से उसके हाथ नीचे किए। नहीं ज़ारून, यही वक्त है, क्योंकि मैंने भी तुम्हें सबके सामने जलील किया था और अब तुम्हारा हक बनता है कि मैं सबके सामने तुमसे माजरत करूं। पता नहीं क्यों मैं अपनी हसद और अनाप में इतनी पागल हो गई थी कि मुझे अपने रिश्तों की तकलीफ, उनकी नाराजगी समझ में नहीं आई। ज़ारून के मना करने के बावजूद भी हिना ने खामोशी इख्तियार करने के बजाय एहसास नदामत से अपनी पिछली तमाम गलतियों को दोहराया। भाभी, मैं कह रहा हूं ना कि हम ये बातें घर जाकर कर लेंगे, तो फिर आप क्यों इन्हें दोहरा रही हैं। ज़ारून, तुम चाहते तो मुझसे बदला ले सकते थे ना, तुम चाहते तो मेरे बेटे को यूं ही सिसकता छोड़कर जा सकते थे, पर नहीं, तुमने आला ज़र्फी दिखाते हुए मेरी मदद की, उस औरत की मदद की जिसने तुम्हें नीचे दिखाने और तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बचाई और उसके लिए मसीहा साबित हुए। मैंने तुम्हारे साथ दुनिया की दौलत की खातिर बुराई करते हुए बुलंद होना चाहा, पर तुमने आज इस बुराई के बदले मेरी औलाद के साथ भलाई करते खुद को इतना बुलंद कर लिया कि मैं चाहकर भी कभी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। ज़ारून के कहने के बावजूद भी हिना ने खामोश रहने के बजाय फिर इसी मौजू को छेड़ा। तुम बहुत अच्छे हो ज़ारून, और मैं इस काबिल तो नहीं, पर मैं फिर भी तुमसे अपने रवैये की माजर करती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। फिर से दोनों हाथ उसके सामने जोड़ते हुए हिना ने एक बार फिर से उसे माफी मांगी। भाभी, क्या हो गया आपको, और आप मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं। अगर आपने मुझे कुछ बोल दिया या कह दिया तो ये आपका हक था। इसमें माफी मांगने या खुद को शर्मिंदगी में डालने की कोई जरूरत नहीं। उनके हाथों को थामते हुए ज़ारून ने अपना दिल साफ करके नरमी से उसे समझाया, जो सुबहान की तकलीफ के एकदम से खौफजदा हो चुकी थी। बोल देने का हक होता, पर दिल दुखाने का नहीं। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी बीवी को तमाशा बनाते हुए सबके सामने पेश किया, और ये सब करते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी औलाद भी है, जिसे अल्लाह पाक ने शादी के 3 साल बाद मुझे तरसते हुए देखकर अता किया। मैं भूल चुकी थी कि हर अमल का मकाफात होता है, जो किसी को दी गई तकलीफ के बदले उतनी ही तकलीफ अपनी जात पर बर्दाश्त करते चुकाना पड़ता है। हाँ, मैं भूल गई थी कि मेरे हिस्से के अमाल का बोझ मेरे बेटे पर पड़ रहा है। दोनों हाथों से चेहरा छुपाते हिना ने अपने लफ्जों पर नदामत का इजहार किया। भाभी, ऐसा मत कहें, अल्लाह न करे कि सुबहान को कुछ हो। और कैसी बातें कर रही हैं आप। मकाफात अमल इंसान को अपने अपने किए का खुद ही भरना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह पाक इंसाफ पसंद है, और वो कैसे किसी इंसान के अमाल की तकलीफ उसके साथ जुड़े रिश्तों को देकर नाइंसाफी कर सकता है। सुबहान को चोट सिर्फ बद एहतियाती की वजह से लगी, इसमें आपका या आपके अमाल का कोई अमल दखल नहीं, इसलिए प्लीज दोबारा ऐसी बात मत कीजिएगा। हिना की जुबान से मकाफात का नाम सुनते ही ज़ारून ने एक नज़र उस मासूम पर डाली और सख्ती से उसे डांटते हुए दोबारा ऐसे अल्फाज अदा करने से मना किया। ठीक है ज़ारून, मैं दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, पर प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। उसकी सख्ती पर बुरा मानने के बजाय हिना ने अपने दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए फिर से उसे कहा तो वो बोला, अच्छा ठीक है, मैं आपको तब माफ करूंगा जब आप घर वापस जाएंगी और अपने और जुनैद भाई के बीच सब कुछ ठीक कर लेंगी। कुछ सोचते हुए ज़ारून ने माफी के लिए अपनी शर्त बताई तो हिना ने नम आंखों से मुस्कुराते उसकी बात पर सर हिलाया। बस सुबहान को डिस्चार्ज कर दे तो हम उसे लेकर सीधा अपने घर ही जाएंगे। ज़ारून की शर्त मानते हुए हिना ने कहा और उसके इशारा करने पर अपने बेटे की तरफ मुड़ी, जो अभी तक नीम बेहोशी की हालत में था।